सच है कि खेतों में अगर सब्ज पत्ते और सुर्ख फूल हों तो दास्तानें लहू रंग होती हैं। मेरे दो ही भाई थे, आदिल और फाजिल। बड़ा भाई आदिल ज़रा रंगीन मिजाज था, जबकि छोटा संजीदा और समझदार था। एक रोज़ दोनों भाई मेला देखने गए। ये बैसाखी के दिन थे और हर साल पीर आदिल के पास ये मेला लगता था, जहाँ लोग मन्नतें पूरी करने आते थे। ज़हरा भी अपने घर वालों के साथ चढ़ावा चढ़ाने आई थी। वहीं मेले में आदिल भाई की आंखें उस परिविश से चार हुईं। उसे देखा तो मेरा भाई मेला भूल गया। वो भी मबहूत होकर रह गई थी, जैसे मन की मुराद दोनों ने पा ली हो। तभी उन्होंने दुआ के लिए उठे हुए हाथ गिरा लिए और वापस घर आ गए। ज़ोहरा का दमकता चेहरा देखकर मैं भी कुछ दिन तो मबहूत रह गई थी। वो इतनी मोहनी सूरत थी कि उसको देख लेने के बाद किसी और की आरजू करना बेकार था। इतनी सादी और खूबरू कि जी चाहता एक टुक उसी सूरत को ही देखा करूं। तभी तो आदिल भाई की नज़रें उसके चेहरे पर से हटती ना थी। मैं अपने वीर की हालत ताड़ गई। जानती थी कि आदिल का मजाज ऐसा ही है, कोई शय भा जाए तो फिर उसको हासिल करने को दीवाना हो रहता था। किसी बात पे अड़ जाता तो मनाना मुश्किल, कोई इरादा कर लेता तो रोकना महाल। मैंने चाहा उसको समझा लूं, मगर भाई होने के नाते मैं उसके सामने ज़बान नहीं खोल सकती थी। ज़ोहरा के बाप का खेत हमारे खेतों के साथ था, बस एक पतली पगडंडी हमारे और उनके खेतों को जुदा करती थी। हमारी ज़ात अलग थी, तभी दोस्ताना होने के बावजूद हमारी बरादरी में रिश्तों नातों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस पर यह कि ज़हरा की मंगनी अपने सगे चचाजाद से हो चुकी थी। अब मौत तो उसको ले जा सकती थी, कोई दूसरा शख्स उस लड़की का हाथ नहीं थाम सकता था। मगर भाई और ज़ोहरा इन बातों से बेपरवाह एक दूसरे की चाहत में गुम हो चुके थे। फाजिल को आदिल की बहुत फिक्र थी। वो अपने भाई पे नज़र रखे हुए था, क्योंकि उसको किसी नागहानी सानहे से बचाना चाहता था। वो जानता था कि रात को जब सारा जहां नींद में डूब जाता, ज़हरा अंधेरे में खेत फैलाकर हमारे खेतों में आ जाती और बन्नी के किनारे आगे खजूरों के झुंड में ये दो बेकरार दिल सारी दुनिया से छुपकर चंद घड़ियां प्यार के ठंडे साए में गुजार लेते। फाजिल भाई ने मुझे आगाह किया कि आदिल का दिल अब ना इसके काबू में है और ना पाँव। वो जिस राह पर चल दिया है वो कांटों से भरी है। तुम रात को जागती रहा करो, जब वो उठकर बाहर जाने लगे मुझे जगा दिया करो। ये सुनकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई। रात भर जागती, यूं ही आधी रात को आदिल घर की दहलीज पार करता, मैं छोटे को जगा देती। फाजिल भी अपनी चारपाई से उठकर साए की तरह इसके पीछे हो लेता। उसके साथ उसकी कुल्हाड़ी भी होती, क्योंकि इन दिनों जिस खतरनाक रास्ते पर आदिल जाता था, फाजिल भाई को कुल्हाड़ी की किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती थी। आदिल तो गाफिल था, मगर मैं और फाजिल गाफिल ना थे। हम दोनों जानते थे कि आधी रात को अंधेरे में ऐसी मुलाकातों के क्या नताइज निकलते हैं। यकीनन देहातों में चोरी छुपे की ऐसी मुलाकातें लहू रंग उन्वान मांगती हैं। वही हुआ जिसका डर था। अब्बा को इल्म हो गया। वो मामलात ख़राब होने से कबल ही ज़ोहरा के वालिद के पास आदिल के लिए रिश्ता मांगने चले गए और बदले में ज़ोहरा के मंगेतर को मेरा रिश्ता देने की पेशकश की। ज़हरा की मंगनी तो उनके ख़ानदान में पत्थर की लकीर थी। अब्बा की जिसारत से उनके दिल में नाराज़गी का बीज बोया गया। गोया रिश्ता मांगना दोस्ताना ताल्लुकात को ख़त्म कर देने की इब्तदा थी। अगर उनको इल्म हो जाता कि ज़ोहरा और आदिल मिलते भी हैं तो यकीनन खेतों की सरहदें एक दूसरे के लहू से रंगीन हो जाती। जिस रात भाई आदिल और ज़हरा ने बाहमी सलाह से भाग जाने का मंसूबा बनाया, उससे दूसरे रोज़ ये वाक़या ज़हूर पजीर हुआ। मेरी इत्तेफाक से मेरी छोटी बहन वज़ीरा, जिसकी उम्र तब बमुश्किल 6-7 बरस थी, घूमती घामती सड़क पर निकल गई। न जाने क्या उसके जी में समाई के नादान सड़क किनारे खड़ी एक बैलगाड़ी पर चढ़ बैठी। मगरिब का वक़्त था, सूरज गरूब हो रहा था। बैलगाड़ी का मालिक करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था। जब वो वापस आया अंधेरा छा रहा था। बैलगाड़ी में कमाद लदा था। बच्ची को कमाद के गठड़े के पास ही बैठे बैठे नींद आ गई और वहाँ ही गाड़ी में गठड़ी से लड़क गई। ये बैलगाड़ी ज़ोहरा के बाप की थी। नमाज पढ़कर वापस आकर जब गाड़ी पे बैठा तो बैलों को हाँकता हुआ घर आ गया। उसने पीछे मुड़कर बिना देखा कि कमाद के गट्ठे के साए में एक ज़ीरो का इजाफा हो चुका है। घर पहुंचकर वो गाड़ी से कमाद उतार रहा था कि नज़र सोती हुई बच्ची पर पड़ी। उसने लालटेन की रोशनी में पहचान कर कहा, अरे ये तो मिट्ठू चाचा की बेटी वज़ीरा है, मगर ये यहाँ मेरी बैलगाड़ी में कैसे आ गई? उसने बीवी को इतला दी। बोली, अब तो रात हो गई है, बच्ची को यहीं सुला देते हैं, सुबह उसको पहुँचा देना। ठीक है, मगर अकबर को उसके घर भेज कर इतला तो करवाओ, वरना लड़की के घर वाले परेशान होंगे।
ہاں یہ مناسب ہے، ورنہ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ماں نے اکبر کو آواز دی۔ وہ بولا، ماں اس وقت پیدل تو نہ جاؤں گا، بھائی کی سائیکل دو تو چلا جاتا ہوں۔ ماں نے کہا، لے جاؤ سائیکل، وہ کون سا منع کرے گا۔ اس کا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ اکبر نے اس کی سائیکل نکال لی اور ہمارے گھر کی راہ لی، لیکن کچھ رستہ طے ہونے کے بعد اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ وہ بد دل ہو گیا۔ اس نے آگے کا رستہ طے کیے بغیر لوٹ جانے کی ٹھانی، مگر والدین کو یہی بتایا کہ اطلاع کر آیا ہوں، تاکہ یہ سر نہ کھائیں، اور خاموشی سے اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اس کی عمر بھی 16 برس تھی اور اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ کر سکتا۔ سوچا کہ صبح ان لوگوں کو بتا دیں گے، ایک رات بچی ادھر سو جائے گی تو کون سی آفت آ جائے گی۔ اس رات جب زہرا بھائی سے ملنے آئی تو ان کے فرار ہونے کا منصوبہ پکا تھا۔ زہرا نے کہا کہ کل کا انتظار کیوں، آج ہی بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن غلطی سے ابا کی بیل گاڑی پہ چڑھ بیٹھی تھی، وہ اب ہمارے گھر ہے، کل تک واپس تمہارے شہر پہنچ جائے گی۔ آج ہی سب طرف شور مچا دو کہ زہرا کے بھائیوں نے ہماری بہن وزیرہ کو دشمنی کی وجہ سے اغوا کیا، اسی سبب حساب برابر کرنے کو ہم نے ان کی لڑکی اٹھائی ہے۔ یہ بات بھی پھیلا دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے میرے ہاتھ میرے باپ سے مانگا تھا، اور اس بات کو انہوں نے بے عزتی خیال کیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر بھی کیوں وہ رشتہ طلب کرنے کو آئی، جبکہ گاؤں میں ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک عورت کا دیا ہوا مشورہ تھا، اور دیہات والوں کا کہنا تھا کہ مردوں کو عورتوں کے مشورے نہ ماننے چاہیے کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہیں۔ مگر میرے بھائی کی عقل پر تو زہرا کی محبت پردہ بن کر چھا چکی تھی۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ تو گویا اندھا تھا، زہرا اس کی دید بن چکی تھی۔ وہ بہرا تھا کہ زہرا ہی اس کی سماعت تھی۔ اس نے زہرا کی بات مان لی اور اپنی معصوم بہن کے بارے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا۔ اگر زہرا کے باپ نے انتقاماً وزیرہ کو نہ لوٹایا، ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ فاضل نے آ کر بتایا کہ زہرا اور عادل اب ہماری دنیا سے دور نکل گئے ہیں۔ وہ گاؤں پار کر کے کسی دوست کے گاؤں چلے گئے ہیں۔ جس نے یہ خبر فاضل کو دی، اس نے گاؤں کا نام نہیں بتایا کہ جدھر وہ گئے تھے، اس لیے وہ ان کے تعاقب میں نہیں جا سکا۔ صبح یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اغوا کر لی ہیں۔ کچھ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد میرا باپ زہرا کے بابا کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی لڑکی کے بدلے تم ایک نہیں بلکہ اپنے دونوں لڑکوں کے لیے میری دونوں بیٹیاں لے لو، مگر دشمنی ختم کر دو۔ مگر زہرا کا باپ اور بھائی اس بدلے پر بھی راضی نہ ہوئے۔ وہ دونوں نہ جانے کون سے پوشیدہ کونے میں جا چھپے تھے، مگر ادھر کوہرام مچا ہوا تھا۔ زہرا کے باپ نے دھمکی دی کہ اگر اس کی لڑکی کو واپس نہ کیا گیا تو وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دیں گے۔ فاضل بھائی اس شخص کے پاس گیا جس کو اس سارے معاملے کا علم تھا۔ میرے بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا، بے شک تم عادل کے دوست ہو، مگر میرے بھی تو دوست ہو۔ تم کو رب کا واسطہ اتنا بتا دو کہ یہ دونوں کہاں چھپے ہیں، ورنہ جانتے ہو کہ کیا نتیجہ ہوگا۔ دونوں طرف کے مرد مریں گے، خون خرابہ ہوا تو پھر اس کی حد نہ رہے گی۔ اس نے بھائی کو بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ فاضل بھائی وہاں گیا، عادل اور زہرا کی منت کی کہ واپس چلو تاکہ مسئلہ صلح صفائی سے حل ہو، ورنہ وہاں کلہاڑیاں چل پڑیں گی اور معصوم وزیراں بھی واپس نہ کی جائے گی۔ عادل نے کہا، فاضل عقل کے ناخن لو، وہ تو یوں بھی قتل و غارت پہ تلے ہیں، وہ بپھرے ہوئے ہیں، جو مرنے مارنے پہ تلے ہوں تو ہم ان زخمی شیروں کی کچھار میں کیوں جائیں۔ میں ان کو جانتا ہوں کہ اب خون خرابہ ہوگا، یہ زہرا کو بھی واپس لے جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی نہیں لوٹائیں گے۔ منت سماجت سے کوئی بات نہ بنی اور فاضل بیچارہ مایوس لوٹ آیا۔ ابا نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کم سن بچی انہوں نے اغوا کی ہے اور اب ہماری جانوں کے در پہ ہیں، جبکہ ان کی لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے لڑکے کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کم سن بچی ہم کو واپس مل جائے۔ پولیس حرکت میں آ گئی۔ زہرا کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ مجھے میرے ورثہ کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ وہ مجھ کو مار دیں گے۔ بہتر ہے کہ پھر یہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی پڑھوا لیا ہے۔ عادل میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تحفظ بھی دیا جائے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے والد اور فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف چلے، مگر راستے میں زہرا اور اس کے منگیتر کے بھائیوں نے ان کو آ لیا۔ یہ تین تھے،
تینوں میں سے ایک یعنی زہرا تو مقابلہ نہ کر سکتی تھی، گویا 2 کے مقابلے میں وہ اس طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا، سیدھے سباؤ لڑکی، ہم کو واپس کر دو، تم گھر لے جا کر بھی مار دو گے، مجھے یہی مار دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور زبردستی اس کو لے جانا چاہا۔ وہ عادل سے یوں لپٹ گئی کہ جدا کرنا مشکل ہو گیا۔ تب غضبناک ہو کر اس کے بھائی اور منگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور کلہاڑیوں کے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ کر چلے جبکہ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ زہرا کے بھائیوں اور دیگر اس کا ساتھ دینے والوں کو عمر قید ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے میری بہن وزیرہ کو نہ لوٹایا۔ ابا نے بھی آئندہ کی دشمنی اور خون خرابے سے بچنے کو چپ سادھ لی۔ یوں 6 سالہ معصوم کا نکاح انہوں نے بعد میں زہرا کے اسی 40 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے ویر عادل اور اپنی بہن زہرا کا کام تمام کیا تھا۔ وزیرہ اب بھی اسی قاتل کی بیوی ہے اور باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل میں سب سے بڑی سزا وزیرہ کو ملی جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ سچ ہے کہ کھیتوں میں اگر سبز پتے اور سرخ پھول ہوں تو داستانیں لہو رنگ ہوتی ہیں۔